اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وختم النبیین صلوات اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو الیہ آیاتا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات اللہم صلی اللہ. ارشاد رب العزت کلام بلاغت نظام میں ہو رہا ہے کہ ہم نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. قرآن اور حسین پر گفتگو کرتے ہوئے آج ہم 5ویں مرحلے میں داخل ہوئے. قرآن کریم بتدریج نازل ہوا اور پروردگار دو عالم نے دین اسلام مسلمانوں تک تزکیہ نفس کے ذریعے بتدریج پہنچایا. انسان ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں. جب سے انسان دنیا میں آیا اس دن سے لے کر آج تک انسان عمل میں مصروف ہے. لیکن عمل دو طرح کے ہیں، کبھی نیک عمل کرتا ہے اور کبھی برا عمل کرتا ہے، اور یہ عمل مسلسل دہرائے جا رہے ہیں. اور اسی لیے تاریخ پڑھی جاتی ہے کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اور قرآن پاک کا 3/4 حصہ تاریخ پر یعنی ہسٹری پر مشتمل ہے. قرآن پاک کی آیتیں ہر عمل پر نازل ہوئیں. اچھا عمل ہوا تو مدح آئی اور برا عمل ہوا تو قدح آئی. اور قرآن پاک مسلسل اعمال کی وجہ سے نازل ہوتا رہا اور اللہ کے نبی بتاتے رہے کہ کون سا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کس عمل کو خدا پسند نہیں کرتا. جس وقت اللہ کے حبیب نے مکے سے ہجرت کی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں معاشرہ مکے سے بالکل مختلف ہے. یہاں لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے والے اس بنیاد پر ایمان لائے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کی کتاب توریت سے اللہ کے نبی کی شان یہودیوں کی زبان سے سنی ہے. کیونکہ یہودی ہر ہفتے کے دن آباد 3 قبیلے تھے مدینے میں، اور یہ تینوں قبیلے ہفتے کے دن تمام کاموں کو روک دیتے تھے اور ہفتے کے دن بیٹھ کر توریت پڑھتے تھے، اور توریت کے ساتھ ساتھ بتاتے تھے اپنے تمام یہودی ماننے والوں کو کہ یہ کتاب توریت بتا رہی ہے کہ ایک نبی جب مبعوث ہوں گے، جو آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ ہجرت کر کے اس کھجوروں والی سرزمین پر آئیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. محمد و آل محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور خدا نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی کہ یہ یہودی اور عیسائی نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے.
کیونکہ اللہ کے حبیب کی تمام قد و قامت، شکل و صورت، ان کا مزاج، ان کی رفتار، ان کی گفتار سب تورات، زبور اور انجیل میں موجود تھی۔ اور یہ لوگ جو مدینے میں رہتے تھے، حالانکہ یہ سب مشرک تھے یہودیوں کے علاوہ، تو یہ لوگ جب ان کی بزم میں آ کر بیٹھتے تھے اور ان سے تورات سنتے تھے تو یہ بھی نبی کے منتظر تھے کہ اسی مدینے میں نبی کو تشریف لانا ہے۔ لیکن وہ تصویر جو بیان ہوتی تھی تورات میں، اس تصویر کو سمجھتے ہوئے وہ جب مدینہ گئے اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی زیارت کی تو یہ لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی ایمان یہودی نہیں لائے، ایمان وہ لوگ لائے جو ان کی بزم میں بیٹھ کر ان کی تورات سے نبی کی شان سنتے تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اور ایمان لانے کے بعد اب انہوں نے اگلا قدم اٹھایا کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ مکے والے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، 13 سال نبی مکے میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن اب انہوں نے جا کر کہا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے ہیں ان کے پاس، جو لوگ آئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ بیت عقبہ کہلاتی ہے، یعنی ایک گھاٹی میں یہ لوگ جمع ہوئے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے دعوت دی ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں۔ تو حضرت عباس ابن عبد المطلب ان کے پاس آئے اور حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ان سے کہا کہ تم انہیں مدینہ لے جانے کے لیے آئے تو ہو اور دعوت بھی دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ مکے والے انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر تو تم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو ان کی حفاظت میں، اپنے گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہو ان کی حفاظت میں، تب تو ہم انہیں ہجرت کرنے کی تمہارے ساتھ اجازت دیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ ہم بنی ہاشم ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ چنانچہ اگلی بار جب آئے ہیں حج کے لیے یہ مدینے والے تو اپنے ساتھ اپنی ماؤں کو بھی لائیں۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ ساتھ آئی ہیں اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اسی بیت عقبہ، یہ بیت عقبہ ثانی کہلاتی ہے، وہ اول تھی جس میں آ کے دعوت دی تھی، یہ ثانی ہے جس میں مائیں بھی ساتھ آئی ہیں۔ اور ان ماؤں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو صرف ہجرت ہی کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم مائیں گواہ ہیں، وعدہ کرتی ہیں آپ سے کہ اپنے بیٹوں کو آپ پر قربان کریں گے، لاکھ یہ دشمنی کریں ہم آپ کے لیے اس طرح سے سینہ سپر ہوں گے کہ اپنے بیٹوں کو پیش کریں گے آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلا کام جو کیا ہے آپ نے مدینہ آنے کے بعد، کیونکہ اب مہاجرین آنا شروع ہوئے مدینہ، لیکن یہ مہاجر جو آ رہے تھے ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے لباس، نہ کھانے کو کوئی ساز و سامان، نہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ، اور اللہ کے نبی نے آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ رشتہ مواخات قائم کیا۔ یہ رشتہ مواخات کا مطلب کیا ہے؟ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ ایک انصار ہے، دوسرا مہاجر، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ انصار دولت مند ہے، مہاجر بے سر و سامان، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بھائی بنا دیا۔ اور بھائی بنا کے کہا کہ دیکھو اب اس بھائی کو اپنے لیول پر لانا تمہارا کام ہے، کہ اس بھائی کو تم نے اپنے لیول پر لانا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا تھا کہ جن کو بھائی بنایا گیا تو انصار اگر ایک روٹی ہوتی تھی اس کے پاس تو آدھی بھائی مہاجر کو کھلاتا تھا اور آدھی خود کھاتا تھا۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے مہاجر بھائی کو 1 گھر دے دیا، جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے 1 باغ مہاجر بھائی کو دے دیا۔ اور اس طرح سے اس رشتہ مواخات کو اللہ کے نبی نے قائم کیا، اور اسی دوران مسجد نبوی بننے لگی۔ اللہ کے نبی نے مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا، اور ابھی نماز واجب ہوئی، روزہ واجب ہوا۔ جب نماز واجب ہوئی تو 2 رکعت کی صورت میں واجب ہوئی تھی، کہ 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء، اور یہی باقی ہے اب۔ یعنی نماز جب ہم قصر کرتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تو پھر 2 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے مغرب کے سوا، باقی سب 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب جو ہوئی تھی تو 2 ہی رکعت واجب ہوئی تھی۔ اور مسلمان خاندان بنی ہاشم حضرت اسماعیل کی اولاد ہمیشہ سے نمازی تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے۔ اور جب کسی نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حسن امام ہے، حسین امام ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ انہیں امامت کہاں سے ملی؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، اور امام کے ساتھ بچپن سے امام حسن، بچپن ہی سے امام حسین،
تو ان کے ساتھ جو امام لگایا آپ نے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کھڑے ہیں تو بھی امام، بیٹھے ہیں تو بھی امام، تو ان تک یہ امامت کہاں سے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نانا کی طرف سے اور دادا کی طرف سے، ان کا دادا بھی امام تھا، امامت وہاں سے آئی ہے۔ تو دادا امام تھا تو باپ کو امامت ملی، باپ امام تھا تو بیٹوں کو امامت ملی۔ صلوات بھیجیں محمد والے صلی علی محمد۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا، مسلمان مسجد بنا رہے ہیں، اور جب مسجد بن رہی تھی تو ساتھ ساتھ مہاجرین نے بھی اپنے گھر بنانا شروع کیے۔ اب اتنے صاحب استطاعت ہو گئے انصار کے دینے سے، اور انصار جب ایک انصاری مرتا تھا تو اس کی میراث میں مہاجر بھی حصے دار ہوتا تھا بھائی کی حیثیت سے۔ تو اتنے صاحب استطاعت ہو گئے کہ جس جس کے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے انہوں نے بھی گھر بنانا شروع کیے۔ مسجد نبوی کے گرد مسلمانوں نے اپنے گھر بنانا شروع کر دیا، لیکن جو گھر بناتا تھا دروازہ مسجد میں کھولتا تھا، اس لیے کہ ہمیں آسانی رہے مسجد میں آنے جانے۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد کہتے کسے ہیں، اسلام نے بتانا ہے نا، تزکیہ نفس جو ہونا ہے تو پتہ چلنا ہے کہ مسجد کہتے کسے ہیں۔ تو مسجد میں ہر ایک نے اپنا دروازہ کھول لیا۔ جن کے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، ہجرت کر کے کہیں سے بھی آئے ہیں تو رہنے کا ٹھکانہ نہیں آئے تو مسجد میں لیٹ کے سو گئے، اور ابھی اللہ کے نبی خاموش ہیں، آنے والے مسجد میں سو جاتے ہیں۔ جنہوں نے گھر بنائے انہوں نے مسجد میں دروازے کھول لیے، مسجد بن گئی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی حکم رب العزت آیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو بلا کے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے دروازے کو جو مسجد میں کھلا ہے بند کر دو۔ پھر حضرت عمر فاروق کو بلایا، ان سے کہا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اسے بند کرو۔ تسلیم کیا انہوں نے اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ سے کہا دروازہ بند کریں، انہوں نے بند کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا اپنا دروازہ بند کریں، انہوں نے بند کیا۔ یہ دروازے بند ہو گئے، لیکن ان کے جو دروازے بند ہوئے تو ایک ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا، صرف مسجد میں نہیں کھلتا تھا، ایک دروازہ باہر کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اور اصحاب صفا جو مسجد میں آ کے سو جاتے تھے چٹائی بچھا کے، ان سے کہا کہ اب مسجد سے باہر سوئیں، آپ مسجد میں سو نہیں سکتے۔ لیکن ایک دروازہ تھا جسے اللہ کے نبی نے کھلا رکھا اور انہیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یا علی یا علی یا علی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، خاتون قیامت، شافعہ محشر، دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوجۃ امیر المومنین مادر حسین پہ بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو سب کے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ کھلا رکھا اللہ کے نبی نے، اور وہ مولا کائنات کے گھر کا دروازہ ہے، جبکہ ان کا دروازہ تھا ہی ایک، یعنی باہر کوئی دروازہ نہیں تھا، ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا۔ جب اس دروازے کو کھلا رکھا، ابھی تک تو سب خاموشی سے حکم کی اطاعت کر رہے تھے، دروازے بند کر رہے تھے کہ سب کے دروازے بند ہونے ہیں، لیکن ان کے ہو گئے، ایک دروازہ کھلا رہا۔ اس کی بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے جا کے حضرت امیر حمزہ سے کہا، حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، بنی ہاشم کے، نبی کے چچا ہیں، آپ کے دروازے بند کر دیے اور آپ کے بھتیجے کا جو جوان ہے دروازہ کھلا رکھا۔ اب انہی دنوں میں عقد ہوا ہے نا مولا کائنات کا، اور اللہ کے نبی نے اپنے حجروں کے درمیان شہزادی کا حجرہ بنایا ہے۔ بی بی کا حجرہ درمیان میں ہے، ازواج کے حجروں کے درمیان بی بی کا حجرہ ہے، اور ان کا دروازہ مسجد کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے۔ تب ان کو سکھایا گیا کہ آپ جا کے بات کریں، چنانچہ وہ آ گئے اور انہوں نے روتے ہوئے حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ بھتیجے میں تمہارا چچا ہوں، بزرگ ہوں، مگر میرا دروازہ بند کر دیا۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا میرا دروازہ بند کر دیا اور کھلا رکھا تو اس جوان کا۔ تو آپ نے کہا کہ بلال آواز بلند کرو، حی علی خیر العمل۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے نے ان کو بڑی تکلیفیں دی ہیں
کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی اہل بیت کی شان فضائل بیان کرنا چاہتے تھے تو بلال سے کہتے تھے کہ مدینے میں صلاۃ جامعہ کی آواز بلند کرو اور کہو حی علی خیر العمل۔ جب یہ آواز بلند ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ہر ایک کو، ویسے نماز میں کوئی آئے نہ آئے، لیکن جب یہ آواز بلند ہو تب واجب ہے کہ ہر ایک کی آواز سن کے کہ اللہ کے نبی نے خصوصاً بلایا ہے، تب ہم سب کو پہنچنا ہے۔ تو سارے مدینے کے لوگ آ گئے مسجد میں، اور اللہ کے نبی ممبر پر تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی نے مخاطب کیا ان سب کو۔ مخاطب کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے سب کے دروازے بند کرائے تو میں نے نہیں کرائے، یہ اللہ نے کروائے، اور جس دروازے کو میں نے کھلا رکھا اسے میں نے کھلا نہیں رکھا، اسے اللہ نے کھلا رکھا۔ اب جب یہ کہا کہ اللہ نے کھلا رکھا تو چہرے جو تھے ان سب پر سوالیہ نشان بن گئے کہ کیوں کھلا رکھا، ہمارے کیوں بند کیے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم انسان ہو، کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نجس ہوتے ہو۔ اب یہ فرق بتانا ہے کہ تم ہو انسان، کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نجس ہوتے ہو، کبھی وضو کر کے مسجد میں آنا ہوتا ہے کبھی غسل کر کے مسجد میں آنا ہوتا ہے۔ تو تمہارے ساتھ نجاست و طہارت رہتی ہے، جب طاہر ہو تو مسجد میں آؤ، جب نجس ہو تو مسجد میں نہیں آؤ۔ لیکن علی وہ ہے جس کے لیے خدا نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجے محمد وال صلی علی محمد حق علی حق یا علی یا علی یا علی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان پہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور علی ہی نہیں، علی کا پورا گھرانہ، کہ خدا نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا علی، اور جب نام لیا تو ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ جب ہم پنجتن پاک کی ترتیب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین، لیکن اللہ نے ترتیب کچھ اور رکھی۔ فاطمہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر نامدار، فاطمہ کے جگر گوشے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ تو یہ پورا گھرانہ ہر حال میں پاک ہے، طیب ہے، نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، اور خدا نے اس نجاست کے لیے یہ الفاظ استعمال کر دیے کہ خدا نے اتنا طیب رکھا، اتنا پاک رکھا کہ کوئی نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی۔ ایسا طیب رکھا جیسا طیب رکھنے کا حق ہے، اس لیے یہ دروازہ مسجد میں کھلا ہے۔ علی جب چاہیں، علی کے گھرانے والے جب چاہیں مسجد میں آئیں، اور جب چاہیں مسجد سے جائیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو مسجد بن گئی، ایک دروازہ کھلا رہا۔ کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک کھڑکی کھلی رکھنے کی اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک روزن ہی رکھنے کی اجازت دے دیں کہ میں جھانک لیا کروں مسجد میں، آپ آ گئے ہیں تو میں آ جایا کروں۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، بس ایک دروازہ کھلا، یا اللہ کے نبی کا یا شہزادی فاطمہ زہرا کا۔ مسجد میں یہ دروازہ کھلا، مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی۔ لیکن جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی تو اس تعمیر مسجد کے دوران اللہ کے نبی نے خصوصی اہتمام رکھا ہے، کس بات کا؟ تزکیہ نفس کا۔ اس لیے کہ نفس تزکیہ منزل پر اس وقت آتا ہے جب نفس بار بار مشاہدہ کرتا ہے، اور نفس مشاہدہ کرنے کے بعد جب اس منزل پر آتا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے دلیل کے ساتھ، تو نفس تسلیم کرتا ہے اس بات کو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے تزکیہ نفس کا جو اہتمام رکھا وہ یہ تھا کہ مسجد بن رہی ہے، سارے مسلمان حصہ لے رہے ہیں،
کوئی ایک اینٹ اٹھاتا ہے، کوئی 2 اینٹیں اٹھاتا ہے، کوئی گارا لاتا ہے، خود اللہ کے نبی شامل ہیں، لیکن حضرت عمار یاسر کو اتنا شوق ہے مسجد بنانے کا کہ 2 اینٹیں اٹھاتے ہیں۔ جب آپ 2 اینٹیں اٹھا کے تو بہت سے لوگ کام چور بھی ہوتے ہیں، جب دیکھتے تھے کہ عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہیں، وہ اپنی اینٹ بھی رکھ دیتے تھے کہ 2 ہی کیوں، تیسری بھی رکھ لو، کوئی اور آگے بڑھتا تھا 4تھی بھی رکھ دیتا تھا، یہاں تک کہ اتنی اینٹیں رکھ دی گئیں ان کی پشت پر کے گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر حضرت عمار کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، اور یہ مسلمان اصحاب جو مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں ان سب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہا کہ عمار تمہارا چہرہ گردآلود ہے، تمہاری یہ داڑھی گردآلود ہے، اس وقت کیا ہوگا جب تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوگے، جنت کی طرف بلاتے ہوگے، اور تمہیں ایک گروہ باغیہ قتل کرے گا اور تمہاری یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس حدیث کا بیان کرنا چھوڑا نہیں، یہ معمول رکھا، 3 نسلوں کو یہ حدیث یاد کرائی، باپ بیٹھا ہے تو حدیث عمار کو دیکھا حدیث بیان کر دی، بیٹا بیٹھا ہے تو حدیث عمار کو دیکھا اور حدیث بیان کی، پوتا بیٹھا ہے تو حدیث، یعنی 3 نسلوں کو 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بار بار یاد کرائی کہ عمار اس وقت کیا ہوگا جب تم لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے ہوگے اور تمہیں ایک گروہ باغی قتل کرے گا۔ یعنی اب عمار کو ایک علم بنا دیا ہے اللہ کے نبی نے، علم ایک نہیں بنایا، کئی بنائے ہیں، اور یہ جو علم بنائے ہیں یہ ایسے علم ہیں جو ہر مقام پر پہچانے جائیں گے کہ یہ جنتی ہے، جن کو بلائے گا وہ جہنمی ہوں گے، وہ آئیں گے تو نہیں انہیں قتل کریں گے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ لیکن جیسے کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس نزول قرآن نے تاریخ کو بیان کیا، کیونکہ مسلمان اسلام تو لے آئے تھے لیکن ہر ایک کے اسلام کی کیفیت الگ الگ تھی، ہر ایک اسلام الگ الگ طریقے سے اس کو اپلائی کر رہا تھا، اپلیکیشن الگ الگ تھی، کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن کلمے کی اپلیکیشن الگ الگ تھی۔ اور ایسے میں 6 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بنی مصطلق کہا جاتا ہے، کہ بنی مصطلق کے لوگوں نے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو قتل کریں گے۔ جب آپ کو خبر ملی تو آپ اپنا لشکر لے کر اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر تھی یہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی اور یہ لشکر واپس لوٹا۔ جب یہ لشکر واپس آ رہا تھا، 6 ہجری کی بات ہے یہ، اور جب یہ لشکر واپس آ رہا تھا تو کیا اللہ کے نبی کے موجود رہنے سے، قرآن کے نازل ہونے سے، قرآن پاک کے پڑھنے سے، قرآن پاک کے سننے سے لوگ بدل گئے؟ نہیں، نہ اس وقت بدلے تھے نہ آج بدلے، جتنا بھی قرآن پڑھتے رہیں بدلتے نہیں ہیں، خود بدلتے نہیں۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو الفاظ کی صورت میں تو نہیں بدل سکتے، معنی بدل دیتے، اور جب معنی بدل دیتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے معنی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بھی ہر طرح کے تھے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب واپس آ رہا تھا جنگ کے بعد، فتح کے بعد، بہت مال غنیمت ملا تھا، بہت اونٹ، بہت بھیڑیں ملی تھیں، اور اب یہ واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر یہ لشکر رکا، منزل تھی وہ، پانی تھا وہاں، لیکن پانی بہت گہرا تھا کنویں میں۔ ایک انصار کا شخص، ایک مہاجر کا شخص، دونوں نے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے، لیکن جب کنویں سے ڈول نکالنے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکرائے ڈول اور پانی گر گیا۔ جیسے ہی پانی گرا تو مہاجر نے انصار کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس انصاری کے ایسا تھپڑ مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں ڈال رہا تھا، پہلے مجھے ڈالنے دیتے، تم نے ڈال کے میرا پانی گرا دیا۔ جب اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اس نے آواز دی، یا معاشر الانصار، اے انصاریو آؤ میری مدد کرو۔ تب جتنے انصار تھے وہ سب کے سب، ابھی میں نے انصار کی اور مہاجرین کی وضاحت کی ہے کہ مہاجر کون ہے، انصار کون ہے، تو جتنے انصار تھے وہ سب دوڑتے ہوئے آئے۔ ان انصار میں بہت سے منافقین بھی تھے، جن میں رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار، یہ بھی اس جنگ میں موجود ہے۔
جیسی آواز سنی یہ بھی بھاگ کے آ گیا، اور بھی مہاجرین انصار بھاگ کے آ گئے۔ جب انصار آ گئے اور انہوں نے اس مہاجر پر حملہ کر دیا تو اس نے آواز دی، یا معشر الانصار، مہاجر، اے مہاجرین آ جاؤ میری مدد کرو۔ دونوں میں مار کٹائی، گالم گلوچ، اور اس کے بعد تلواریں نکل آئیں۔ جب یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو رئیس المنافقون کو آج موقع ملا کہ آج اپنے دل کی بھڑاس نکالے۔ ابھی تک تو یہی دیکھ رہا تھا کہ مدینے میں اللہ کے نبی سے کتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، وہاں بول نہیں سک رہا تھا، لیکن اب یہاں پر وہ بولا اور اس نے انصار سے کہا کہ اے گروہ انصار اور ان کی مدد کرو، یہ بے گھر تھے، بے در تھے، نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ میسر تھا، تم نے انہیں اتنا طاقتور کر دیا، اتنا قوی کر دیا، اپنے گھروں میں ٹھہرا کے، اپنے مال و اسباب میں شریک کر کے کہ آج یہ تمہارے مقابلے پر آ گئے اور آج انہوں نے تمہارے ساتھ مار پٹائی شروع کر دی اور آج انہوں نے اپنی تلواریں بلند کر لیں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ان تمام انصار کو مخاطب کیا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو جو عزت دار لوگ ہوں گے، اپنے آپ کو اس نے عزت دار کہا کہ انصار جو ہیں وہ عزت دار ہیں، اس نے کہا جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب اس سے مقصد اس کا کیا تھا؟ عام مہاجر سے مقصد نہیں تھے اس کے، وہ رسالت کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ لفظ کہا، ظاہر ہے اس نے نبی کی شان میں یہ لفظ استعمال کیا، اور آپ خود جا کر یہ سورہ منافقون پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کہا تھا، کیا الفاظ تھے اس کے۔ جب اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تو مہاجروں میں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، بہت مشہور صحابی ہیں، اور یہ مہاجر تھے، ان کے والد کا نام تھا ارقم، اور مکے میں انہوں نے اپنا گھر دار ارقم اللہ کے نبی کو دیا تھا اس لیے کہ آپ یہاں تبلیغ کریں، یہاں قرآن کی تعلیم دیں، اور مسلمان چھپ چھپ کے وہاں آتے تھے اور اللہ کے نبی انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، آپ ان کا وہاں تزکیہ کرتے تھے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرتے تھے۔ تو پہلا جو مدرسہ قائم ہوا ہے وہ دار ارقم ہے، اسی لیے آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے جتنے مدرسے بنتے ہیں نا تو مدرسے کا نام دار ارقم رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا، کیمپس الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ہوتا دار ارقم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلا مدرسہ جو بنا ہے وہ حضرت ارقم کے گھر بنا ہے اور وہ دار ارقم تھا، تو اب جتنے مدرسے بنتے ہیں اسی مدرسے کی نام سے بن رہے ہیں، تو ان کے باپ کا وہ گھر تھا دار ارقم۔ تو زید بن ارقم جو تھے وہ بہت بچپن سے اللہ کے نبی سے محبت رکھتے تھے۔ جب اس نے نبی کی شان میں یہ بے ادبی کی، گستاخی کی، تو انہیں بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم اللہ کے نبی کی شان میں اتنی بے ادبی اور گستاخی کیسے کر سکتے ہو؟ اور بہت سے انصار نے بھی یہ بات کہی کہ یہ الفاظ جو تم نے استعمال کیے ہیں یہ بہت نازیبہ ہیں۔ اور اس کے بعد زید ابن ارقم اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے پاس کچھ انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ زید ابن ارقم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ابھی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں آپ کی شان میں اس طرح سے بے ادبی کی گئی اور گستاخی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے جا کر اس سے کہا، عبداللہ ابن ابی سے، کہ تم نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے اللہ کے نبی کی شان میں؟ انصاری تھے جنہوں نے جا کے اس سے کہا کہ تم نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے۔ جب یہ کہا کہ تم نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے تو وہ صاف مکر گیا۔ اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کی شان میں بے ادبی کروں اور ایسے الفاظ استعمال کروں۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ اس بچے نے غلط بیانی کی ہے، 15 سال عمر تھی اس وقت، یہ اس بچے نے غلط بیانی کی ہے اور اللہ کے نبی تک غلط بات پہنچائی ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ جب یہ کہا تب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس آیا یہ عبداللہ ابن ابی، اور اس نے آ کر قسم کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس بچے نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، میں ایسی بے ادبی، ایسی گستاخی کیوں کر سکتا ہوں جبکہ میں گواہی دیتا ہوں نشہد انک رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں؟ ظاہر نبوت ہر چیز سے واقف ہے، نبی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس علم غیب نہ ہو، نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی درود یہ قائم آل محمد بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد. بے شک بے شک بے شمار صلوات بھیجے محمد والے محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. صلی علی محمد. تو اب اس نے جب انکار کر دیا اور قسم کھا لی، اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہوئے. حالانکہ یہ وقت نہیں تھا روانگی کا، معمول کے مطابق نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنی سواری پر سوار ہوئے. کچھ نے دبے لفظوں میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ چلنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ حالات دیکھ رہے ہو، اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی سوار ہوئے. سب مسلمان سوار ہوئے. دن اور رات یہ قافلہ چلتا رہا. اللہ کے نبی رکے نہیں. حالانکہ معمول یہ ہوتا تھا کہ دوپہر میں رکتے تھے، آرام کرتے تھے، لوگوں کو آرام کا موقع دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی رکے نہیں ہیں اور مسلسل تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سواری چلتی رہی ہے. جب اللہ کے نبی ناراض ہوتے تھے تو ان کی پیشانی مبارک میں ایک رگ تھی. چہرہ مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ رگ بلند ہو جاتی تھی، جس سے معلوم ہو جاتا تھا چاہنے والوں کو کہ مزاج نبوت کو یہ بات ناگوار گزری ہے. تو اللہ کے نبی سوار ہیں، تیزی سے قافلہ رواں ہیں، اور سب صحابی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں. اور اس نے قسم کھانے والے نے قسم کھا کے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. تو اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. تو زید بن ارقم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خود سنی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاید تم نے غلط سنی ہو یا سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. لیکن حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہی لفظ استعمال ہوئے تھے. لیکن اللہ کے حبیب اب سوار ہوئے اور سارا مسلمانوں کا لشکر ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے قافلے کو روکا نہیں ہے. جب وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی پر تو وحی کے نزول کے 3 طریقے تھے. ایک طریقہ خواب کے ذریعے، کل میں نے خواب کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک وحی خواب کے ذریعے ہوتی تھی کہ خواب دکھایا جاتا تھا. یہ وحی کا طریقہ تھا. بہت سے انبیاء کو وحی خواب کے ذریعے ہوئی. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ فرشتہ آتا تھا. جب فرشتہ آتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ فرشتہ جب آتا تھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، خوشبو رسالت پھیل جاتی تھی. چہرہ نبوت 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا. اور حدیث قصہ میں ہم نے پڑھا کہ جو آیا اس شہزادے نے کہا انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، کہ ہم خوشبو رسالت کو سونگھ رہے ہیں. کیا نانا تشریف فرمائیں. یعنی اتنی رسالت کی خوشبو پھیلتی تھی جب آپ پر. اللہم صلی علی محمد. جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا. تیسرا طریقہ، یہ تو فرشتہ آتا تھا، تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ رب خود ہم کلام ہوتا تھا. اور جب اللہ خود ہم کلام ہوتا تھا تو پھر نبوت کسی اور رنگ میں نظر آتی تھی کہ چہرہ نبوت پر زردی چھا جاتی تھی، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں. جس سواری پر سوار ہوتے تھے اس کا شکم زمین کے قریب پہنچ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی یہ شکم زمین سے لگ جائے گا. تب یہ قافلہ تیزی سے چل رہا تھا کہ ایسے میں آثار وحی نظر آنے لگے اصحاب کو کہ ناکے کا شکم زمین کے ساتھ لگ گیا. اللہ کے حبیب کے چہرے پر زردی چھا گئی اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں. سب سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. اور ایسے میں اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولیں، ناکا کھڑا ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر سورہ منافقون نازل ہوا ہے. ترتیبی نزولی میں اس کا نمبر ہے 104.
سورہ منافقون 28ویں سپارے میں. اور یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن کو جانیں. سورہ منافقون پڑھا ہوگا، ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن جب اس واقعے کے پس منظر میں آپ سورہ منافقون کھولیں گے اور پڑھیں گے اور ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے جو الفاظ میں نے بیان کیے کہ اس نے نبوت کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی، تو پھر آپ کو وہ الفاظ بھی مل جائیں گے. اس سورے میں چھوٹا سا سورہ ہے، آپ کو الفاظ بھی مل جائیں گے اور آپ کا دماغ پھر اس بلندی تک پہنچے گا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو بزم نبی میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی انہیں گوارا کرتے تھے. چنانچہ اب کیا ہوا کہ جب آپ نے یہ سورہ منافقون پڑھا تو شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، اذا جاءک المنافقون. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اے میرے حبیب ان المنافقون الکاذبون، یہ سارے کے سارے منافق کلمہ تو سچ پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد، صلی علی محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. اب سب کو معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن ابی کے لیے یہ آیتیں آئیں اور یہ کہہ دیا خدا نے کہ اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ عزت دار جب مدینے جائیں گے. تو آگے آپ خود پڑھیں، جب اس نے یہ الفاظ خدا نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے سورہ منافقون میں، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا، جس سے یہ مکرہ تھا، اسے تو خدا نے بیان کر دیا، اسے خدا نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا. تو اللہ کے نبی نے یہ زید بن ارقم جو تھے یہ بیچارے بہت آزردہ ہو گئے تھے، اتنے آزردہ ہو گئے تھے کہ سر کو جھکا رکھا تھا اور پریشانی کے عالم میں تھے کہ بات صحیح کہی مگر میں جھوٹا بن گیا، کیونکہ بہت سارے انصار نے اسے کہا کہ تم نے اتنی غلط بات اللہ کے نبی کو بتائی کہ آپ بہت آزردہ ہوئے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی، جبکہ وہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو اللہ کے نبی نے زید بن ارقم کو پیار سے کان پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ زید جو کچھ تم کہہ رہے تھے یہ بالکل درست تھا، خدا نے تمہارے الفاظ کی تصدیق کر دی ہے. اور اس کو جا کر لوگوں نے کہا عبداللہ ابن ابی کو کہ تم جاؤ جا کر اللہ کے نبی سے مغفرت طلب کرو کہ مجھے معاف کر دیں. تو اس نے کندھے اچکا کے کہا کہ جاؤ جاؤ، ایسی باتیں مت کرو، میں نہیں ہو سکتا کہ جا کر ان سے معافی مانگوں، یہ نہیں ہو سکتا. بڑا ناز تھا ان دولت مند لوگوں کو، ان منافقوں کو. یہ مسجد میں جب آتے تھے تو دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، بہترین لباس پہن کر آتے تھے اور اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کہ آپ کے قریب یہ غلام آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی سمیل سے ہمارے لیے آپ کے پاس بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے، آپ کی بات سننا دشوار ہو جاتا ہے. بدلتے نہیں ہیں انسان، وہی آج بھی ہیں ویسے ہی آج بھی ہیں. تو اب جو یہ آیت نازل ہو گئی، یہ سورت پوری نازل ہوئی ہے سورہ منافقون، اور اللہ کے نبی نے پڑھ کے سنا دی ہے. مدینے میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، عبداللہ ابن ابی پیچھے تھا، اللہ کے نبی کا قافلہ پہلے آگے داخل ہوا ہے. اور اس کے بیٹے کو، بیٹے کا نام تھا عبید اللہ، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام تھا عبید اللہ. جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے اور میرے باپ نے یہ کچھ کہا ہے، تو وہ دروازے پر آ گیا مدینے کے، اور اس نے اپنے باپ سے کہا میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا کہ تم نے اللہ کے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. آگے کھڑا ہو گیا سختی کے ساتھ، اس نے کہا جاؤ جہاں دل چاہے جاؤ. تم نے یہ بات کہی کہ عزت دار لوگ، کیا نبی سے زیادہ کسی کی عزت ہے؟ کیا ان سے زیادہ کسی کی شان ہے؟ میں تمہیں، اللہ اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد. تو کسی نے آ کے نبی کو بتایا، آپ نے پیغام بھیجا کہ اسے
کہو کہ اپنے باپ کو آنے دے۔ اس نے اپنے باپ کو آنے دیا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو پھر یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، عبید اللہ نام ہے اس کا۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ اسے قتل کا حکم دیں گے، اس لیے کہ خدا نے اس کو کاذب بھی کہا، خدا نے اس پر لعنت بھی بھیجی اور اس نے آپ کی شان میں بے ادبی کی۔ اور اوس اور خزرج کے سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا وفادار کوئی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو قتل کا حکم دینا ہے تو مجھے دیں، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے قتل کیا تو جب وہ مجھے نظر آئے گا مجھے غصہ آئے گا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میں کسی مومن کو ایک کافر کے بدلے میں قتل کر دوں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں جس نے آپ کی شان میں یہ بے ادبی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں عبید اللہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ بیمار ہوا اور مر گیا۔ جب وہ مرا تو اب بیٹا اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس لیے کہ بیٹے کو معلوم ہے کہ اس کا بخشا جانا بہت مشکل ہے۔ یہ تو استغفار کے لیے بھی نبی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کندھے اچکا کے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹا ہے نا، آ گیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور کہا کہ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں، شاید وہ کرتا ہی اس کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کرتا دے دیا، وہ لے گیا، اس نے کرتا پہنا دیا۔ پھر آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا تھوڑا سا لعاب دہن دے دیں، میری انگلی پر تھوڑا سا لعاب دہن دے دیں، میں یہ جا کر اپنے باپ کے منہ میں لگا دوں تاکہ یہ بخش دیا جائے۔ آپ نے دے دیا، وہ لے کے چلا گیا، اپنے باپ کے منہ میں لگایا، اور لگانے کے بعد پھر آیا جنازہ تیار کر کے، یا رسول اللہ میرے بابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور اللہ کے نبی چلے گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ دیکھیے خدا نے ان کے لیے کیا کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تب رحمت للعالمین کے دروازے پر جو آیا، آپ نے خالی نہیں لوٹایا، کرتا مانگا دے دیا، لعاب دہن مانگا دے دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، آ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نماز جنازہ اللہ کے نبی جب پڑھاتے تھے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کیونکہ بظاہر یہ سورہ جو بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشہد انک انک رسول، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ سب کلمہ پڑھ رہے ہوتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارے عمل کر رہے ہوتے تھے، تو بظاہر وہ مسلمان ہوتے تھے۔ یہی ایک تھا جس کو سب جانتے تھے، یا اس کے ساتھ کچھ اور 12-13 لوگ تھے جنہیں جانتے تھے کہ منافق ہیں، ورنہ عام لوگ اسلام کے لبادے میں ہی ہوتے تھے، اسلام کی صورت میں ہی ہوتے تھے۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی آتے تھے تو نماز جنازہ مختلف ہوتی تھی، کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور جب آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو نبی کو امی کیوں کہتے ہیں اور اس پر اتنا زور کیوں ہے، اور اس کے معنی یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کو نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو جہالت تھے، جنہوں نے اسلام میں جہالت کو پروموٹ کیا، جنہوں نے اسلام میں جہالت کو رائج کیا، اور وہ جہالت آج ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ اس جہالت نے بدل ڈالا ہے قرآن کے معنی کو، اس جہالت نے بدل ڈالا ہے اسلام کو، تبدیل کر دیا اسلام کو، اور اسلام فرقوں میں بٹ گیا۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں، زکاتیں دی جا رہی ہیں، لیکن نہیں سمجھا تو اسلام کو نہیں سمجھا۔ تو پیچھے سے ایک جاہل نے کرتا پکڑ کے کھینچا، اور کرتا پکڑ کے کھینچ کے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اسی سورے میں خدا نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کسی کے لیے بھی دعا کریں، آپ منافق کے لیے دعا کریں تو کرتے رہیں، لیکن ہم کبھی منافق کو بخشیں گے نہیں، اس لیے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے بے شمار بے شمار گھر جلانے والوں پہ لعنت، بے شمار سکینہ کو زیر قید میں رکھنے والوں پہ لعنت،
بے شمار محمد والے محمد بلند تر صلوات صلوات اللہم صلی علی محمد. تو اب ایسے بھی لوگ تھے اور ایسے بھی تھے جن کے لیے کہا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو یہ نعرہ کہ حق علی ہے اور علی حق ہے لگانے والا سب سے پہلا جو تھا وہ عمار یاسر تھے. اس لیے کہ جب میرے مولا ممبر پر آئے ہیں اور بیعت لی ہے تو بڑے بڑے نام ایسے تھے جنہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور حضرت عمار یاسر انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے لاتے تھے کہ علی حق ہے اور حق علی ہے، آؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق چاہے رجب بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. تو کربلا اس لیے منعقد ہوئی کہ دین کے ماننے والے اللہ کو مان رہے تھے، قرآن کو مان رہے تھے، نبی کو مان رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، روزے رکھ کے آئے تھے، گلوں میں قرآن حمایل کر کے آئے تھے. واقعہ کربلا کے بعد 40 مسجدیں بنائی گئیں، جن میں سے 4 مسجدیں کوفے میں بنی منت کی ادائیگی کے لیے. لیکن جسے نہیں جانتے تھے اس کا نام ہے علی، اور اسی لیے امام نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. یہ تو تخصیص ہے کہ ہم اکبر کہہ کے بڑا، اصغر کہہ کے چھوٹا کہتے ہیں، حالانکہ سب علی ہیں. آج اس علی کا ذکر ہے جو کربلا کی سب سے عظیم قربانی ہے. عزاداران امام یہ وہ علی ہے جسے بی بی فاطمہ صغرا کی گود سے میرے امام نے کچھ کہہ کے لیا تھا، اور بی بی رباب نے پوچھا تھا کہ آقا آپ نے کان میں کیا کہا کہ علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی اور ہمک کر آپ کی گود میں آ گیا. آپ نے فرمایا رباب آج گود کو آباد کرو، کل کربلا میں بتاؤں گا کہ میں نے کان میں کیا کہا تھا. عزاداران امام صبح عاشور قربانی حسین ابن علی شروع ہوئی، یاور و انصار شہید ہوئے، عائزہ کی باری آئی، ایک ایک شہید اجازت طلب کرتا اور میرے امام رخصت کرتے. صبح عاشور میرے امام نے ایک خیمہ نصب کیا جس خیمے کو نام دیا گنج شہیداں، شہیدوں کا خزانہ. قبر امام کے ساتھ ہی گنج شہیداں ہیں، جس میں ہر شہید کی میت کو لا کے میرے امام نے رکھا ہے، ہر شہید اس مقام تک پہنچا ہے. لیکن عباس علمدار کی لاشیں کو اٹھا نہ سکے میرے مولا. نہر فرات کی ترائی پر عباس علمدار کو چھوڑا، خالی علم کو لیا، اور عزاداران امام جب میرے مولا پلٹ کر خیمے کی سمت چلے ہیں تو اب چاروں طرف سے امام پر یلغار ہوئی ہے. کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے. میرے امام کی جنگ تو صبح عاشور سے شروع ہوئی تھی، عصر عاشور تک جاری رہی ہے میرے امام کی جنگ. ہر شہید کو اٹھایا ہے جنگ کے دوران، ہر شہید کو گنج شہیداں تک پہنچایا ہے جنگ کے دوران. ہر شہید کو پہنچانے کے بعد دوسرے کو جو اجازت دی ہے تو پھر جنگ کے دوران میرے امام کے ساتھ ہر وقت جنگ ہوتی رہی ہے. اور اب زخموں سے چور میرا امام خیمہ گاہ کے قریب آ گیا، اور عزاداران امام ایک شہید ابھی باقی ہے، اور وہ شہید کمات میں لپیٹ کے گہوارے میں لٹا کے ماں قریب بیٹھی ہے. ماں دیکھ رہی ہے کہ سانس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. علی اصغر پر اب غشی کے دورے پڑتے ہیں، کچھ دیر غش میں رہتے ہیں، پھر آنکھیں کھولتے ہیں، ماں کی طرف دیکھتے ہیں حسرت و یاس سے، اور پھر آنکھیں بند کر لیتے.
اور ایسے میں میرے مولا نے اس آخری شہید کے لیے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزاداران امام جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی، شہزادے نے قمات کو توڑ دیا اور گہوارے سے زمین پر گر گیا۔ یہ اس علی کا پوتا ہے جس نے قمات کو توڑ کے اشدر کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ قمات کو توڑ کے شہزادہ گہوارے سے زمین پر آ گیا۔ ماں نے پھر سے قمات میں لپیٹا، علی اصغر کو گہوارے میں لٹایا اور پھر کہا، علی اصغر بہت بے چین ہو بیٹا۔ کیا آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من مغیث یغیثنا۔ اور عزاداران امام اب پھر قمات کو توڑ کے علی اصغر گہوارے سے نیچے آ گئے۔ ماں نے پھر لپیٹا، پھر علی اصغر کو گہوارے میں لٹایا اور اب تیسری بار میرے امام کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا۔ عزاداران امام اب قمات کو توڑ کے جب شہزادہ زمین پر آیا ہے گہوارے سے، تو بی بی رباب نے اب علی اصغر کو اٹھا کے شہزادی زینب کی گود میں دے دیا۔ کہا، شہزادی اب علی اصغر کی بے چینی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ بار بار اپنے آپ کو گہوارے سے گرا رہے ہیں اور بار بار قمات کو توڑ رہے ہیں۔ میری شہزادی روئیں، علی اصغر تیرے لیے پانی نہیں ہے خیمہ گاہ میں۔ اور عزاداران امام وہ تمام بیوائیں، وہ تمام یتیم، وہ تمام بیبیاں، تمام بیٹیاں علی اصغر کے گرد جمع ہو گئی، اس لیے کہ اب یہی ایک بچہ زندہ ہے۔ اس کے گرد کھڑی ہیں اور گریا و زاری کی صدا بلند ہوئی ہے۔ عزاداران امام اتنی بلند ہوئی یہ صدا کہ میرے مولا خیمے میں آ گئے۔ کہا، زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی سے رونے لگی۔ کہا، بھائی نہ روتی اگر علی اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے نہ گرا دیتے۔ عزاداران امام میرے مولا نے آگے بڑھ کر کہا کہ رباب اگر اجازت دو تو تمہارے نور عین کو پانی پلا لاؤں، اس لیے کہ یہ بچہ اگر پانی نہ ملا تو چند لمحوں میں دنیا سے گزر جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کی ہر ماں اپنے بیٹے کا کفن لے کر آئی تھی۔ ماں نے کہا کہ آقا ذرا رک جائیں، میں اپنے بیٹے کو تیار کر لوں۔ کرتا بدلا ہے میری بیوی نے، گریبان کو چاک کیا ہے علی اصغر کے، آستینوں کو پلٹ دیا ہے، سفید چادر میں لپیٹ کے کہا، علی اصغر تیر کھا کے مسکرانا، ایسا نہ ہو کہ تم رونے لگو اور کل تاریخ کہہ دے کہ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا جو بچہ تیر کھا کے رونے لگا۔ جاؤ علی اصغر، خدا حافظ و ناصر، یہ کہہ کے ایک بار چادر میں لپیٹ کر بی بی ام کلثوم کے حوالے کیا، اور بی بی ام کلثوم علی اصغر کو لے کر آگے بڑھی۔ میرے امام زین فرس پہ سوار ہوئے، بی بی نے علی اصغر کو امام کی گود میں دے دیا۔ میرے امام نے علی اصغر کو اپنے زانوؤں پہ لٹا لیا۔ لپٹا ہوا علی اصغر میرے امام کے زانوؤں پر ہے، اور میرے امام نے اپنی ڈھال سے علی اصغر پر سایہ کر لیا۔ اور اب میرے مولا چلے میدان کربلا کی طرف۔ عزاداران امام جب میرے مولا میدان میں آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ زانو پر اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھی، حسین جنگ کربلا ختم ہو گئی، ہم نے آپ کے علمدار کو گرا لیا، اب جنگ باقی نہیں ہے، حسین آگے آؤ تاکہ جنگ ختم ہو، ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کریں۔ اے حسین اب قرآن لے کر آ گئے۔ میرے مولا ایک بلندی پر آئے ہیں، وہ قرآن جسے اپنے زانو پہ لٹایا ہے میرے امام نے، اپنے زانو سے میرے مولا نے اٹھایا ہے، بائیں ہاتھ پر میرے مولا نے علی اصغر کو بلند کیا، دائیں ہاتھ سے سہارا دیا کہ علی اصغر کے چہرے کو سب ظالم دیکھ لیں۔ جب چہرے علی اصغر کو بلند کر دیا میرے امام نے، تب میرے مولا نے کہا کہ قرآن صامت تو نہیں، ہاں قرآن ناطق لے کر آیا ہوں۔
علی اصغر تم سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے علی اصغر کو مخاطب کیا، علی اصغر بیٹا حجت امام کے فرزند ہو، تم حجت کو تمام کرو۔ عزاداران امام، علی اصغر نے ایک بار اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان پھرائی اور اپنی بند آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھول کر اس لشکر پر نظر ڈالی۔ عزاداران امام، یہ نظر وہ تیر تھا، یہ زبان وہ تلوار تھی کہ اب لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ میرے امام نے کہا نہر فرات سے سب سیراب ہو رہے ہیں، یہ وہ ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا، یہ 3 دن سے بھوکا بھی ہے، 3 دن سے پیاسا بھی ہے، ہو سکے تو ایک گھونٹ اس کو پلا دو۔ ایک بار شمر نے کہا حسین بچے کے وسیلے سے پانی مانگ رہے۔ میرے مولا زین فرس سے اتر آئے، زمین پر تپتی ہوئی ریتی پر میرے مولا نے علی اصغر کو لٹا دیا اور اب ایک بار لشکر کو مخاطب کیا کہ ہو سکے تو ایک بوند پانی خود علی اصغر کے منہ میں ڈال دو، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ علی اصغر کے وسیلے سے پانی مانگ نہیں رہا، اور جب لٹایا تھا میرے مولا نے تو ایک بار کہا تھا علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو، علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو۔ اور عزاداران امام، یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک بار عمر ابن سعد نے ہرمل کی طرف دیکھا، اے ہرمل حسین کے کلام کو کر دے۔ بہت دیر گزر گئی جب کوئی آگے نہیں بڑھا اور علی اصغر خاک پر ایڑیاں رگڑنے لگے، تو میرے مولا نے ایک بار کہا کہ علی اصغر تم فخر اسماعیل ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایڑیاں رگڑنے سے پانی جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے علی اصغر کو اٹھا لیا، اور جب میرے مولا نے شہزادے کو اٹھایا ہے اور اپنے چہرے کے قریب علی اصغر کو لائے ہیں تو اپنے کان لگا دیے علی اصغر کی سانس کی آواز سننے کے لیے، اس لیے کہ اب سانس کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، اب بہت آہستہ آہستہ علی اصغر سانس لے رہے تھے۔ میرے مولا چہرے علی اصغر کی طرف دیکھتے بھی جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو، علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو۔ اور عزاداران امام، یہ وہ وقت ہے کہ ایک بار ہرمل نے اپنے چلے میں تیر کو جوڑا۔ عزاداران امام، ہرمل کہتا ہے کہ میں گھوڑوں کا شکاری تھا، میرے ترکش میں 7 تیر تھے، جن میں سے 4 تیر نشانوں پر نہیں لگے، لیکن 3 تیر ایسے تھے جو اپنے نشانوں پر لگے۔ پہلا تیر اپنے نشانے پر اس وقت لگا جب علی اکبر نے گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دیں اور گھوڑا علی اکبر کو لے کر دوڑنے لگا۔ ہر ایک نے کوشش کی، کسی نے تیر، کسی نے نیزہ، کسی نے بھالا مارا کہ علی اکبر زین فرس سے زمین پر آ جائیں، لیکن گھوڑے کی گردن میں باہیں تھیں اور گھوڑا علی اکبر کو لے کر مسلسل دوڑ رہا تھا، اور ایسے میں نے اپنا تیر چلے میں جوڑا، علی اکبر کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اپنا تیر علی اکبر کی پیشانی پر مارا، میرا تیر نشانے پہ لگا، علی اکبر نے باہیں گھوڑے کی گردن سے چھوڑ دی اور حسین کا نور عین زین فرس سے زمین پر آ گیا۔ دوسرا تیر اس وقت نشانے پر لگا جب عباس علمدار پانی لیے خیام حسینی کے قریب آ گئے۔ کوشش یہ تھی کہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے، تمام جسم ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، مگر سینہ مشک سکینہ پر تھا کہ کسی طرح مشک سکینہ بچ جائے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ عباس کی جان مشک سکینہ میں ہے۔ میں ایک
درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا اور جب عباس علمدار وہاں سے گزرے میں نے اپنا تیر چھوڑا جس نے مشق سکینہ کو چھید دیا اور عباس زین فرس پہ زمین پر آ گئے۔ تیسرا تیر اس وقت نشانے پہ لگا جب میرے امام نے علی اصغر کے کان میں کہا، علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو، علی اصغر بیٹا آنکھیں کھولو۔ سانس کی رفتار کم ہو رہی ہے، علی اصغر بیٹا ماں خیمے کے دروازے پر انتظار کر رہی ہے کہ ایسے میں حرمل نے تیر جوڑا، وہ کہتا ہے میرا تیر چلا، علی اصغر کی گردن میں لگا اور جب میرا تیر گلوئے علی اصغر تک پہنچا تو تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا، تیر کے وزن سے بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا اور حسین ابن علی نے اب علی اصغر کی طرف دیکھا، گلوئے علی اصغر سے تیر کو کھینچنا چاہا، ادھر تیر کھینچا، حرمل کہتا ہے علی اصغر کی موت مچھلی کی موت کی طرح تھی، ادھر تیر کھینچا، ادھر علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر بلند ہوا، پھر امام کے ہاتھوں پر آیا، پھر بلند ہوا، پھر امام کے ہاتھوں پر آیا اور جب تیسری بار ہاتھوں پر آیا تو ایک بار دم توڑ دیا۔ ارے ماں نے دیکھا علی اصغر کا گلا اس طرح سے کٹا ہے جیسے نہر کی عادت۔ ہائے اصغر چلے لے کے میرے مولا علی اصغر کو بہت دشوار ہے خیمے تک جانا۔ عزاداران امام باہر باہر آگے بڑھتے ہیں، باہر باہر واپس پلٹتے ہیں، کہتے جاتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضا تسلیما لامر امام۔ آ گیا علی اصغر کا گہوارہ، آ گیا علی اصغر کا جھولا، خالی جھولا، رباب آپ کے نورین کے جھولے پر ہزار بار قربان۔ جل گیا جھولا تیرا، شام میں دی پیا اصغر، ویر میں ہن الوداع، لوریاں والا پھرا، جل گیا جھولا تیرا، شام میں دی پیا اصغر، ویر میں ہن الوداع۔ دیواں لٹ دا حال کیا راس رہی نہیں کربلا، شام میں دی پیاں اصغر، ویر وے ہن الوداع۔ لوریاں والا پھرا، جل گیا جھولا تیرا، شام میں دی پیاں اصغر، ویر وے ہن الوداع۔